نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب دے وسیلہ جمیلہ نا اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنن سچ تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، غزوہ ہند وچ عملاً شریک ہون دی توفیق عطا فرمائے، قرآن عرض دے اسلام نو غلبہ عطا فرمائے، پیغام قرآن و سنت نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن دی توفیق عطا فرمائے، ساڈیاں خطاں گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائے۔ قابل صد احترام موضوع سامعین، آج دے درس تصوف دا موضوع رضا الہی ہے۔ قرآن کریم دی جڑی ہے کریمہ مینوں تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہویا ہے۔ یہ سورۃ توبہ دی 100ویں آیا پاک ہے، جدے وچ رب سونے فرمایا کہ اللہ سونا انہاں تے راضی ہویا اور او اللہ سونے تے راضی ہوئے۔ اللہ سونے نے صحابہ کرام دے بارے دسیا ہے اور پھر جڑے انہاں دے پیروکار انہاں دے بارے بھی۔ یعنی اس آیت پاک رب سونے فرمایا کہ جڑے اللہ سونے دے اللہ سوچے سونے دے سچے منن والے ہیں، جڑے اللہ سونے دے پروگرام تے یعنی قرآن و سنت دی روح دے مطابق اللہ سونے سامنے اللہ سونے واسطے دل دی گہرائیاں جو عمل کر دے اللہ سونا انہوں تے راضی ہے۔ کیوں کہ انہوں نے شیطان دے سارے پروگراماں نو چھڈ کے گمراہ نصاباں نو گمراہ فرقے تبریقے نصاباں نو چھڈ کے قرآن و سنت تے عمل کیتا تے اللہ سونا انہوں تے راضی ہے اور وہ لوگ اللہ سونے تے راضی ہے، اس لیے کہ وہ اللہ سونے تے راضی ہوندے تے عمل کردے ہیں۔ اللہ سونے نے انسان نو اپنے دیدار واسطے پیدا کیتا ہے، جب قرآن کریم کی رب سونے دسیا ہے اور وہ واسطے رب سونے قرآن کریم طریقے بھی دسے ہیں، ساڑھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی طریقے دسے ہیں، سچے اللہ والے بھی طریقے دس دے آئے ہیں۔ یعنی عمل قرآن و سنت ہی ہے رب سونے دی بارگاہ تک لے جاندہ ہے، اور اس تو علاوہ اللہ سونے جننے بھی احکامات دسے نے پروگرام دسے نے آداب سکھائے نے کہ اس راہ دے وچ انہاں شیواں تے عمل کرنا ہے کہ زندگی جڑی ہے تو توکل دی گزارنی ہے، صبر دی گزارنی ہے، قناعت دی گزارنی ہے، جد و جہد دی گزارنی ہے، محنت دی گزارنی ہے۔ تو انہاں وچ ایک حکم ہے رضا الہی کہ اللہ سونے دے ہر پروگرام تے راضی رہیا جاوے، سر تو لے کے پیراں تک رضا مولا بن جائے، کدے بھی نفس امارہ دی کسے خواہش تے عمل نہ کرے، کیونکہ نفس امارہ جڑا انسان دا بہت بڑا دشمن ہے۔ یہ کسے خواہش تے عمل نہ کرے، انسان دنیا دی محبت مبتلا کردا، شیطان دا پجاری بناوندا، گمراہ فرقے پیچھے لوندا، لذات شہوات مال مشہوری کرسی شغل خلق چڑھ جاوندا۔ اس واسطے کسے پروگرام تے عمل نہ کرو، نفس شیطان دنیا اور دے پجاری جڑے انہاں دے پرچاویں تو بھی دور رہو، بڑا زہریلا پرچاواں نے لوکاں دا، بلکہ سر تو پیراں تک رضا مولا بن جاؤ۔ اور قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کرو، اور ہر لمحہ قلباً ذات مولا جو محو و مست رہو، جمیں اقبال فرمان دیا کہ درویش خدا مست شرقی ہے نہ غربی، گھر میرا دہلی نہ صفحہ نہ سمرقند۔ کیونکہ عشق مولا رب دی بارگاہ تک لے جاندہ ہے، انسان دی چونکہ منزل اللہ دی پاک ذات ہے، الی ربک منتہا، انسان تیری منزل تیرا رب ہے،
والذین آمنوا اشد حبا للہ، عشق مولا رب دی بارگاہ تک لے جاندہ. جب اقبال فرماندے عشق ایک جست نے کر دیا قصہ تمام اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا میں. رب سونے دی بارگاہ تک رسائی ہی انسان دی فطرت ہے، چونکہ اللہ دی ذات دی حقیقت ہے. جب تک اللہ پاک دے حکامات عمل نہیں کرے گا انسان کدے بھی کامیاب نہیں ہوئے گا. جنہاں وچ ایک حکم جڑا رضا الہی ہے کہ ہر حال چ اللہ سونے تے راضی رہے. حالات کیسے بھی ہون بندہ رب سونے تے ہر حال چ راضی رہے اور ہر لمحہ تلاش مولا چ رہے، اپنے اندر ڈبیا رہے. جی اقبال فرماندے اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. حضور سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ فرماندے اپنے من میں ڈوب کر. حضور سلطان باؤ فرماندے کہ تن رب سچے دا حجرہ وچ پا فقیرہ چاہتی ہوں. بقول شاعر کہ نہ مسجد وچ نہ مندر وچ لب رب نو اپنے اندر وچ. کہ دل اللہ سونے جلوہ گاہ آیا. تے حضرت خواجہ غلام فرید کوٹھ مٹن والے فرماندے یار تا تیرے اندر وسدا تینوں ایویں پین بھلیکھے. تے حضور بابو اللہ شاہ فرماندے رب اساں تو وکھ نہیں پر دیکھن والی اکھ نے. لیکن جب تک اسی اللہ پاک دے پروگراماں تے عمل نہیں کریں گے، جے چ ایک پروگرام ہے رضا الہی کہ ہر حال چ اللہ سونے دے پروگرام تے راضی رہا جاوے. کتنے ہی مصیبتاں دکھ پریشانیاں ٹینشن ڈپریشن ہون انہاں دی پرواہ نہ کرے، اللہ سونے تے راضی رہے. کیونکہ جو کچھ ہے سب اللہ کی طرف، دکھ سکھ بیماری صحت امیری غریبی سب اللہ سونے کی طرف. حضرت خواجہ فرید العطار رحمۃ اللہ علیہ تذکرہ اولیاء لکھ دے کہ حضرت ابو محمد ربیعی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے ہیں خندہ پیشانی نہ احکام الہی یعنی قرآن و سنت دے استقبال کرن دا نہ رضا آیا. اسے تذکرہ اولیاء لکھیا کہ حضرت ابن عطا رحمۃ اللہ علیہ دے 10 لڑکے سگے. ایک مرتبہ سفر دے دوران بیٹے بھی آپ دے نال سی. ڈاکوؤں نے قافلے دے حملہ کیتا، سارے نو پھڑ لیا تے آپ دے لڑکیاں نو بھی ایک کر کے 9 لڑکے انہوں ڈاکوؤں نے آپ دے سامنے قتل کرتے. لیکن آپ آسمانہ کی طرف منہ کر کے مسکراندے رہے. اور جدوں 10ویں لڑکے دا نمبر آیا قتل کرن دا تو کہنے لگا کہ نہ افسوس دی گل ہے، تسی کداں دے باپ ہو کہ کچھ تدارک کرن دی بجائے کھڑے مسکرا رہے ہو. حضرت ابن عطا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ ہر عمل دا فاعل حقیقی اللہ سونا ہے، اور وہ اپنی مسلط دے نال جو کچھ بھی کردا ہے او دے وچ بندے نو دم مارن دی اجازت نہیں ہے. یہ سن کے ڈاکوؤں دے عجیب کیفیت تاری ہوگی اور وہ عرض کرن لگے کہ اگر تسی یہ گل پہلا کہہ دے تے تواڈے سارے بیٹے جڑے قتل ہون تو بچ جاندے. اللہ اکبر. اسے تذکرہ اولیاء لکھیا کہ حضرت ابراہیم بن داؤد رکی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے اگے سوال نہ کرنے والا راضی بر رضا رہندا ہے، کیونکہ دعا دی کثرت بھی رضا دے منافی ہے. اسے تذکرہ اولیاء لکھیا کہ حضرت ابو یعقوب نہر جوان رحمۃ اللہ علیہ فرماندے کہ جڑا بندہ بندگی وچ رضا دا حامل نہیں ہوندا اور فنا بقا دے درمیان چ عبودیت نو قائم نہیں رکھ سکدا وہ اپنے دعوے دے وچ جھوٹا ہے. اسے تذکرہ اولیاء لکھیا کہ حضرت ابو علی جرجانی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے رضا خانہ بندگی صبر وہ دی کنجی ہے. یہاں فرماندے رضا جڑے خانہ بندگی ہے اور صبر یہ دی کنجی ہے. اللہ تذکرہ اولیاء لکھیا کہ حضرت عبداللہ خفیف رحمۃ اللہ علیہ فرماندے رضا دیاں 2 قسماں نے. اول اللہ دے نال تدبیر دے وچ رضا اختیار کرنا، دوسرا اللہ سونے دی تقدیر دے وچ رضا اختیار کرنا. اسے تذکرہ اولیاء لکھیا کہ حضرت حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ فرماندے ہیں کہ میدان رضا دے اندر یقین دی حیثیت ایک ازدہے ورگی ہے
کہ جس طرح جنگل دے وچ ذرے دی حیثیت ہوندی ہے، اسی طرح پورا عالم اس اژدہے دے منہ چ رہندا ہے۔ اسے تذکرہ اولیاء لکھے ہے، حضرت ابراہیم بن شہریار غازرونی رحمت اللہ علیہ فرماؤندے نے کہ اپنے سارے کام اللہ سونے دے سپرد کر دینے چاہیے نے۔ اگے آپ فرماندے ہیں کہ اپنے علم یعنی قرآن و سنت اور فقہ تے عمل پیرا ہو کے رضائے حق لے متراشی رہو۔ اسے تذکرہ اولیاء لکھیا کہ حضرت شیخ ابو عثمان سعید بن سلام مغربی رحمت اللہ علیہ فرماندے ہیں جڑا شخص خلوت اختیار کرنا چاہے او دے واسطے ضروری ہے کہ یاد الہی دے واسطے ہر شے دی یاد نو اپنے دل تو خارج کر دے اور رضائے الہی دا طالب ہو کے خواہشات نفس نو ترک کر دے، اور جڑا انہاں چیزاں دے کاربند نہیں رہ سکدا او دے واسطے خلوت جڑی ہے مصیبت بن جاندی ہے۔ اللہ والیاں دے اقوال آب زرنا لکھن والا جدا مختصر خلاصہ ہے کہ انسان نو چاہیے قرآن و سنت فقہ تے او دی روح دے مطابق اللہ سونے واسطے اللہ سونے دے سامنے عمل کرے، اور ہر حکم نہ خوشی خوشی عمل کرے، استقبال کرے، یہ ہی نہ رضا آیا۔ جویں ابن عطا دے سامنے دے بیٹے 9 قتل کرتے، اسی طرح اگر دنیا وچ مصیبتاں دکھ پریشانیاں آن تو صبر دا رویہ اپنائے اور اللہ دی رضا دے راضی رہے، کیونکہ سب کچھ اللہ کی طرف ہے۔ کیونکہ ہر امر دا فاعل حقیقی اللہ سونا ہی ہے کہ جب تک اتوں حکم نہ ہوئے کوئی بھی کم ظہور چ نہیں آتا، تو وہ حکمت نے اللہ سونے دیاں۔ ہر ویلے اللہ سونے کو سوال کرن تو احتیاط دا رویہ اپنائے، بار بار منگنا یہ بھی رضا دے منافی ہے۔ ہر معاملے چ اللہ سونے تے ہر حال چ راضی رہے، تو جو کچھ بھی اللہ سونے احکامات دتے نے دل دی گہرائیاں تو اتے عمل کرے، سر تو لے کے پیروں تک رضائے مولا بن جائے، حق الیقین بن جائے، فنا فی ذکر ہو جائے، سلطان لذکار بن جائے، فنا فی توحید ہو جائے، تو جو کچھ اپنے بارے اور دوسرے دے بارے کائنات دے اندر تقدیری عمل جاری ساری ہے، انہاں تے ہر حال چ راضی رہے، ہر لمحہ قلباً ذات مولا دی تلاش رہے، تے اللہ دی اطاعت ہی خوش ہوئے۔ انسان اپنے نفس نہ جو کچھ حاصل کرتا ہے، یہ ساری چیزاں جڑیاں حاصل کرتا ہے فانی نے، یہ مرتبے فانی نے، لیکن اللہ سونے دی اطاعت جڑی ہے وہ ہمیشہ وہ قائم رہندی ہے۔ انسان کو چاہیے اللہ سونے دی رضا تے عمل کرے، ہر لمحہ کوشش کرے قرآن و سنت تو عمل دے ذریعے اپنے پیر و مرشد کو اسم اللہ اسم اعظم دی بوٹی اپنے دل چ لکا کروائے، اور ذکر قلبی کردہ ہے اللہ سونے طرف ودہ رہے، تاکہ دے ہوتے انوار قرب الہی، انوار فقر محمدی، انوار عشق الہی، انوار عرفان الہی، انوار امر قرآن و سنت اور انوار ذکر الہی برسن، اور ادھا اندر نورانی ہوئی دی روح اس خاکی انصری وجود چاہ نکل کے باطن چھ پرواز کر دیا ہیں، کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جائے اور حضوری خدا جل شان جا کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کرے۔
اج دی ساری گفتگو کا خلاصہ ہے کہ سانو چاہیے ہر حال چ اللہ سونے تے راضی رہی ہے. جو کچھ اپنے بارے دوسرے دے بارے ہو رہا سب اللہ طرفوں خیر ہی نازل ہوتا ہے. لیکن جڑے امتحان مسائل مشکلات آزمائشاں ہوندیاں نے یہ انسانی اعمال دا نتیجہ ہے. اللہ پاک کے نتائج تاں کڑ دے تاکہ انسان معصوم تو منہ موڑ کے اللہ طرف رجوع کرے, سچی توبہ نصوح کرے اور قربن ذات مولا میں وہ مست ہو جائے, رب سونے دی بارگاہ تک رسائی حاصل کرے. جہدے بارے رب سونے قرآن حکیم کی دسے اعلیٰ ربک منتہا, انسان تیری منزل تیرا رب ہے. ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماندے پرے ہے چرخے نیلی فام سے منزل تیری, ستارے جس کی گرد راہ ہوں وہ کارواں تو ہے. عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو, تیری نگاہ سے پوشیدہ ہے آدمی کا مقام. اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے ہستا بڑے حقیر پر تقصیر عاجز مسکین کمزور کم علم انسان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جل شان دا صدقہ ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما, توبہ نصوح دی توفیق عطا فرما. سر تو پیراں تک زار تو باطن تک اپنے پروگراماں تے اپنی تقدیر تے اپنے احکامات تے راضی رہن والا بندہ بنا. عرض اسلام نو غلبہ عطا فرما. کافراں منافقاں اسلام و انسانیت دشمن قوتاں دین و ایمان فروش منافقاں مردہ دل دجالیاں گمراہ جہنمی فرقیاں 2 نمبر غیر شرع بابیاں اللہ رسول نفس شیطان دنیا تو ناواقفاں اور ساڈے اندر موجود انہاں دے غدار ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے. غزوہ ہند واسطے سب کچھ قربان کرنا وہ دی تیاری کرنے چ عمل شریک ہون دی توفیق عطا فرمائے. پیغام قرآن و سنت نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن دی توفیق عطا فرمائے. ساڈے ہوا سوچاں اور دل نو پاک فرمائے. اللہ نبی وار صلی اللہ بس باقی حوث و ما علینا الا البلاغ.